بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآنی وظائف چینل کے پیارے ناظرین، 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز بھی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، میری امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اور ساتھ اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے گھر میں غربت راج کرنے لگتی ہے، امیری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق میں برکت ہو، تمہارے مال و جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدارا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے دیا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک کہ وہ شراب نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ اس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، تو کیا اس شخص کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ ہرگز نہیں، اس کی کوئی بھی دعا، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے،
جو صبح شام حرام کھاتا ہے سود تو ویسے ہی حرام ہے۔ جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کریں گے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری صحبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔